بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئیے شہاب نامہ کی اگلی قسط کی جانب بڑھتے ہیں۔ نندی گرام اور لارڈ ویبل۔ ایک روز میں اپنے ایک دوست کو لینے سہسرام ریلوے اسٹیشن پر گیا ہوا تھا۔ کلکتہ سے جو گاڑی آئی وہ مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ فرسٹ، سیکنڈ اور انٹر کلاس میں مارواڑی سیٹوں کا ہجوم تھا جو اپنا مال و متاع بڑی بڑی پیٹیوں میں سنبھالے جاپانی حملہ کے خوف سے کلکتہ فرار ہو رہے تھے۔ باقی ڈبوں میں بھوکی پیاسی مخلوق کا ایک جم غفیر چھپکلیوں کی طرح ایک دوسرے سے چمٹا ہوا بیٹھا تھا۔ کھڑکیوں میں پھٹی پھٹی آنکھوں والے بے شمار نڈھال بچے غنودگی کے عالم میں سر ڈھلکائے لٹک رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں، ان کے چہرے گرسنگی اور تشنگی کی نکاہت سے مسخ ہو رہے تھے، ان کی گردنیں نیم سوختہ شاخوں کی طرح بل کھا کر شانوں پر گری ہوئی تھیں۔ یہ لوگ اپنے دور افتادہ ہرے بھرے گاؤں چھوڑ کر مٹھی بھر چاول کی تلاش میں پہلے کلکتہ آئے تھے اور پھر کلکتہ سے مایوس ہو کر اب انہیں خود بھی یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں۔ سارا بنگال ہیبت ناک اور بھیانک قحط کی زد میں آیا ہوا تھا۔ بھوک سے سسک سسک کر جان دینے والوں کی تعداد دوسری جنگ عظیم میں مرنے والوں کی تعداد سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ قحط کے ساتھ ساتھ سمندر میں بھی جوش آیا اور مغربی بنگال کے ساحلی علاقوں میں جوار بھاٹے کی ایک عظیم لہر سائیکلون کے دوش پر سوار ہو کر کئی میل تک خشکی میں در آئی اور بے شمار بستیوں، انسانوں اور مویشیوں کو خس و خشاک کی طرح بہا کر سمندر کی تہہ میں لے گئی۔ بھوک، افلاس، طوفان اور سیلاب کی بلا ہائے ناگہانی میں گرفتار انسانوں کے حال زار کی خبریں روز بروز اتنی ہولناک ہوتی جا رہی تھیں کہ سہسرام کے دفتر میں بیٹھ کر آرام و آسائش سے افسری کرنا مجھے ایک جرم عظیم محسوس ہونے لگا۔ بڑی سوچ بچار کے بعد میں پٹنہ گیا اور گورنر اور چیف سیکرٹری سے درخواست کی کہ مجھے امدادی کام کے سلسلے میں بنگال بھیج دیا جائے۔ پہلے تو انہوں نے سمجھا بجھا کر مجھے اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی کہ تمہارے پاس ایک اہم سب ڈویژن کا چارج ہے، تمہارا کام بھی تسلی بخش ہے، اس لیے تمہارے کیریئر کے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم دل جمی سے یہیں اپنے فرائض سر انجام دیتے رہو۔ لیکن جب میں نے بڑے خلوص سے انہیں یقین دلایا کہ میرا دل واقعی نارمل کام سے اچاٹ ہو گیا ہے تو وہ مان گئے اور میری خدمات عارضی طور پر بنگال کی صوبائی حکومت کے سپرد کر دی گئیں۔ کلکتہ پہنچ کر جب میں ہوڑا اسٹیشن پر ٹرین سے اترا تو چاروں طرف بنگال کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ بڑی بڑی کشادہ سڑکیں دودھئی کمکموں کی مہتابی روشنی میں نہائی ہوئی تھیں۔ بازاروں کی دکانیں راستہ و پیراستہ ساز و سامان سے چمک دمک رہی تھیں۔ نازک اندام بنگالنیں زلفیں لہرائے، جوڑے سجائے، بندیاں لگائے بڑے انہماک سے خرید و فروخت میں مصروف تھیں۔ خوش پوش بنگالی مرد کاروں میں، ٹیکسیوں میں، بسوں میں، ٹراموں میں، رکشاؤں میں اور پیدل ہنسی خوشی ادھر ادھر جا رہے تھے۔ کچھ اپنے آپ میں مست تھے، کچھ اپنے اپنے کام میں مست تھے۔ ان سب کی نگاہوں سے اللہ کی وہ بے شمار مخلوق بالکل اوجھل تھی جو ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سڑکوں پر، فٹ پاتھوں پر، گلیوں میں، کوچوں میں، میدانوں میں بھوکے پیاسے کیڑے مکوڑوں کی طرح سسک سسک کر رینگ رہی تھی۔ زندگی کی دو مختلف دھاریں ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ اس طرح رواں دواں تھے جیسے متوازی خطوط پر جو آپس میں کبھی نہیں ملتے۔ بنگال کی قحط بلائے ناگہانی کا نتیجہ کم اور حکومت کی بد انتظامی کا نتیجہ زیادہ تھا۔ مشرق کے بعید میں ملک پر ملک فتح کرنے کے بعد اب جاپانی فوجیں آسام کی سرحد پر ہندوستان کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھیں۔ کلکتہ اور مدارس پر جاپانی ہوائی حملے ہو چکے تھے۔ بنگال کے ساحلی علاقوں میں خفیہ آبدوز کشتیوں کے ذریعے جاپانی ففتھ کالم کے ایجنٹوں کے اترنے کی خبریں بھی متواتر پھیل رہی تھیں۔ کوئٹ انڈیا کی 1942 کی تحریک کے بعد برٹش گورنمنٹ بھی تذبذب کا شکار تھی کہ اب اگر جاپان نے واقعی حملہ کیا تو خدا جانے مقامی آبادی کس کا ساتھ دے گی۔ بنگال میں سبھاش چندر بوس کے فارورڈ بلاک کا خاصا اثر تھا، اس لیے جاپانی حملے کی صورت میں اس صوبے کی وفاداری کے متعلق حکومت کے ذہن میں بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ ان تمام خطرات کے پیش نظر حکومت نے ایک طرح کی اسکورچڈ ارتھ پالیسی کو اپنی حکمت عملی کا حصہ بنا لیا۔ اس پالیسی کے تحت صوبے میں چند بڑے بڑے پروکیورمنٹ ایجنٹ مقرر کر دیے گئے۔ انہوں نے شہروں اور بڑے بڑے دیہاتوں میں جگہ جگہ اپنے گودام کھول لیے اور ایڈمنسٹریشن کی مدد سے دھان اور چاول کی ساری فصل سستے داموں خرید کر اپنے گوداموں میں بھرنی شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے صوبے کی تقریباً ساری خوراک پروکیورمنٹ ایجنٹوں کے گوداموں میں منتقل ہو گئی۔ یہ ذخیرے زیادہ تر حکومت کی اپنی سول اور ملٹری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کام میں لائے جاتے تھے۔ ان کے متعلق مستقل احکام یہ تھے کہ جاپانیوں کی پیش قدمی کی صورت میں ان سب کو جلا کر تباہ کر دیا جائے گا تاکہ خوراک کا کوئی ذخیرہ دشمنوں کے ہاتھوں میں نہ آنے پائے۔ جو تھوڑا بہت چاول پروکیورمنٹ ایجنٹوں کی دسترس سے بچ رہا تھا اسے مقامی زمینداروں، بنیوں اور امیر لوگوں نے دھونس اور دھاندلی یا لالچ کے زور سے خرید کر اپنے اپنے ذاتی ذخیروں میں جمع کر لیا۔ رفتہ رفتہ اناج کی منڈیاں بند ہو گئیں، کاشتکاروں کے اثاثے ختم ہو گئے اور زمینداروں اور بنیوں کے چاول کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ شروع میں غریب دیہاتیوں نے چاول کی جگہ ساگ پات پر گزارا کرنا شروع کر دیا۔
درختوں کے پتے ابال ابال کر کھانے لگے۔ گاؤں گاؤں میں بھوک اور موت نے چھاؤنی ڈال لی۔ آدمیوں کی کمریں خمیدہ ہو گئیں، عورتوں کی چھاتیاں سوکھ کر مردار گوشت کی طرح لٹکنے لگیں، بچوں کی پسلیاں تڑ مڑ کر اندر گھس گئیں اور پیٹوں غباروں کی طرح پھول کر باہر نکل آئے۔ اس حالت میں وہ گھبرا کر اپنی ویران جھونپڑیوں سے باہر نکل آتے تھے۔ باہر سڑک پر آ کر وہ اکیلے نہ رہتے تھے، ان کے آگے پیچھے ایک جہان تھا جو امڑتا چلا آ رہا تھا۔ ان میں بچے تھے جو بلکتے ہوئے جا رہے تھے، بوڑھے آدمی جو سسکتے ہوئے جا رہے تھے، عورتیں جو برسر عام بکتی ہوئی جا رہی تھیں۔ کچھ مر گئے، کچھ لٹ گئے، لیکن جو چل سکتے تھے وہ چلتے رہے، جو رینگ سکتے تھے وہ رینگتے رہے، اور ایک آسودہ منزل کا مقناطیس لوہ چون کی طرح سمیٹ کر انہیں اپنی طرف کھینچتا رہا۔ ان کی امیدوں کا کعبہ کلکتہ تھا، جہاں اونچے اونچے مکان ہیں، رنگ برنگی دکانیں، موٹے موٹے سیٹھ، جہاں کتوں کو بھی گوشت ملتا ہے، بلیاں دودھ پیتی ہیں، لوگ ناچتے ہیں، وہاں چاول بھی تو ہوں گے۔ نیم جان ڈھانچوں کے قافلے در قافلے اسی ایک امید کا سہارا لیے چلتے رہے۔ ان کے تخیل نے کلکتہ کے بلند و بالا مکانوں اور سڑکوں پر چاولوں کے بورے ہی بورے بچھا رکھے تھے، جو محض ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ خوش آئند ذہنی سراب ان کی ٹوٹی ہوئی کمر میں رسے باندھ کر اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ قدم قدم پر گرتے تھے اور ہر نئے موڑ پر ان کی امیدوں کا ہجوم چمچما اٹھتا تھا۔ امیدوں کا ہجوم ہی نہیں، کلکتہ کی چمکیلی سڑکوں پر تنگ گلیوں میں بھی نیم جان ڈھانچوں کے ہجوم ہی ہجوم تھے، جو سیلاب کے ریلے کی طرح ہر لمحے بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ او ماں چاول، او بابا چاول، او بابو چاول، او دادا چاول۔ لیکن ماں کہاں تھی، بابا کہاں تھے، اور پھر وہ چاولوں کے بورے کیا ہوئے جو کلکتہ کی سڑکوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ یہاں تو دروازوں پر بادبان تھے، سڑکوں پر موٹریں اور سپاہی۔ یہ بھوکے اور پیاسے لوگ موت سے لڑتے آئے تھے، اب کلکتہ پہنچ کر وہ زندگی سے لڑنے لگے۔ وہ نالیوں میں تیرتے ہوئے مونگ پھلی کے چھلکوں اور گوبھی کے پتوں کو نکال کر کھاتے تھے۔ وہ گندگی کے ڈھیروں کو کرید کرید کر اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ کارپوریشن کے کوڑے کرکٹ والی گاڑیوں پر چیلوں کی طرح جھپٹتے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے، منہ نوچتے تھے، بال کھینچتے تھے۔ ان کی لڑائی کتوں سے ہوتی تھی، اور جب وہ ڈال ہو کر سڑک کے درمیان گر جاتے تھے تو لال پگڑی والے سپاہیوں کا دستہ انہیں ٹانگوں سے گھسیٹ کر ایک کنارے لگا دیتا تھا، تاکہ سڑک پر چلنے والی سبک رفتار ٹریفک کی آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو۔ شام پڑتے ہی دریائے ہگلی کے ہوڑا برج پر فاقہ زدہ عورتوں اور بچوں کا ایک میلہ سا لگ جاتا تھا۔ اس طویل پل کے دونوں جانب بے شمار مائیں اپنے سہمے ہوئے کمسن بچوں کو گلے سے لگائے آہنی جنگلوں اور محرابوں کے ساتھ قطار در قطار کھڑی ہو جاتی تھیں۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی کھاتا پیتا خاندان ان کے بچوں کو خرید لے یا مفت اپنے ساتھ لے جائے۔ کبھی کوئی عورت اپنے بچوں سمیت خود دریا میں چھلانگ لگا دیتی تھی۔ ہگلی میں بجرے اور سٹیمر خراماں خراماں چلتے رہتے تھے۔ پل پر دونوں جانب تیز رفتار ٹریفک رواں دواں رہتا تھا، اور برٹش حکومت کے لیے ایک اور رات جاپانی حملے کے بغیر خیر و عافیت سے گزر جاتی تھی۔ بظاہر یہی نظر آتا تھا کہ اس زمانے میں برٹش حکومت کی ذہنی مشغولیت قحط اور سیلاب کے ساتھ نہیں، بلکہ تمام تر جاپانی حملے کے امکانات کے ساتھ وابستہ ہے۔ چنانچہ جب میں چیف سیکرٹری کو اپنی حاضری کی رپورٹ دینے رائٹرز بلڈنگ پہنچا تو سیکریٹریٹ کی چھت پر 2 طیارہ شکن توپیں نصب تھیں، اور برآمدوں میں جا بجا بمباری سے بچاؤ کے لیے ریت کی بوریوں کے بنکر بنے ہوئے تھے۔ رائٹرز بلڈنگ کے آس پاس دور دور تک ان بھوکے پیاسے انسانوں کا نام و نشان تک نہ تھا جو کلکتہ کے شہر میں چاروں طرف حشرات الارض کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ سیکریٹریٹ کے چھوٹے چھوٹے تاریک کمروں میں بابونما کالے اور گورے افسر ٹیبل لیمپ جلائے تیز رفتار بجلی کے پنکھوں کے نیچے اپنی موٹی موٹی گردنیں ایسی فائلوں پر جھکائے بیٹھے تھے جن کا تعلق نہ چاول سے تھا، نہ قحط سے، نہ سیلاب سے، نہ سائیکلون سے، اور نہ جاپان کے متوقع حملے سے۔ میں چیف سیکرٹری کے دفتر میں پہنچا تو ایک افسر نے کھٹ سے میرا پوسٹنگ آرڈر مجھے تھما دیا، جو پہلے سے ہی ٹائپ پڑا ہوا تھا۔ اس حکم کے مطابق مجھے بنگال کے سیکریٹریٹ میں محکمہ سول سپلائز کا انڈر سیکرٹری مقرر کیا گیا تھا۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ میں بہار چھوڑ کر اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ کلکتہ کی رائٹرز بلڈنگ میں بیٹھ کر سیکریٹریٹ کی فائلوں کا پیٹ بھروں۔ انگریز چیف سیکرٹری سے مایوس ہو کر میں سیدھا خواجہ ناظم الدین صاحب کے دفتر میں چلا گیا، جو ان دنوں بنگال کے چیف منسٹر تھے، اور ان سے گزارش کی کہ مجھے قحط اور طوفان زدہ علاقے میں کوئی کام دیا جائے۔ خواجہ صاحب بڑے شریف النفس، فرشتہ صفت، لیکن انتظامی امور میں کسی قدر ڈھیلے بزرگ تھے۔ انہوں نے میرا پوسٹنگ آرڈر پڑھا اور بچوں کی سی معصومیت سے سر ہلا کر بولے، چیف سیکرٹری نے تو تمہاری پوسٹنگ کر دی ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے بڑے ادب سے گزارش کی کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ خواجہ صاحب کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، اچھا بیٹھو، میں کچھ کوشش کرتا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ خواجہ صاحب چیف سیکرٹری کو اپنے کمرے میں بلا کر کوئی حکم صادر کریں گے، لیکن وہ بیچارے خود اٹھے اور بنفس نفیس چیف سیکرٹری کے کمرے میں تشریف لے گئے۔ 10-12 منٹ بعد واپس آئے اور بڑی بے بسی سے سر ہلا کر بولے، وہ نہیں مانتا، تم 2-3 ماہ سیکریٹریٹ میں کام کر لو، اس کے بعد میں تمہیں کسی متاثرہ علاقے میں بھجوا دوں گا۔ میرے دل پر خواجہ ناظم الدین کی شرافت اور بے بسی کا یکساں طور پر گہرا اثر ہوا۔ میری ان کے ساتھ پہلی ملاقات تھی اور اس سے پہلے کوئی واقفیت بھی نہ تھی۔
اور نہ کسی نے ان کے پاس میری کوئی سفارش کی تھی۔ ایک نہایت جونیئر افسر کی بات اس قدر ہمدردی سے سن کر بذات خود چیف سیکرٹری کے کمرے میں جانا ہر چیف منسٹر کا کام نہیں، اور نفی میں جواب پا کر اسی طرح چپ چاپ الٹے پاؤں لوٹ آنا بھی ہر چیف منسٹر کا شیوا نہیں۔ اپنی پوسٹنگ کا یہ حشر دے کر میں نے فیصلہ کیا کہ بنگال سیکریٹریٹ میں بیکار وقت ضائع کرنے کی بجائے میرے لیے یہی مناسب ہوگا کہ میں واپس بہار چلا جاؤں۔ چنانچہ خواجہ ناظم الدین کا شکریہ ادا کرنے اور انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے اسی شام میں تھیٹر روڈ پر ان کے گھر چلا گیا۔ اس پرآشوب زمانے میں بھی چیف منسٹر کی قیامگاہ پر کوئی خاص حفاظتی انتظامات نہ تھے۔ باہر ایک لکڑی کے بینچ پر 2 سپاہی لاٹھی سے ٹیک لگائے اونگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے اتنا بھی نہ پوچھا کہ تم کون ہو اور کوٹھی کے اندر کیوں جا رہے ہو۔ اندر ایک غلام مجھے دوسری منزل پر لے گیا، جہاں خواجہ صاحب کھلی چھت پر چاندنی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ خواجہ شہاب الدین اور حسین شہید سہروردی صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں صوبائی وزیر تھے۔ سہروردی صاحب کے پاس سول سپلائز کا محکمہ تھا۔ میری رام کہانی سننے کے بعد سہروردی صاحب نے کچھ سوال و جواب کیے اور پھر خواجہ ناظم الدین صاحب سے کہا کہ ایک طرف تو یہ رونا ہے کہ ریلیف کے کام کے لیے کوئی افسر نہیں ملتا، دوسری طرف جب کوئی افسر والنٹیئر بن کر آتا ہے تو اسے خواہ مخواہ سیکریٹریٹ میں ٹھونسا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے اس نوجوان کو فوراً تملوک میں بھیج دینا چاہیے، ہمیں وہاں اس وقت مسلمان SDO کی شدید ضرورت ہے۔ خواجہ صاحب نے بڑے زور سے اپنا گول مٹول سر اسبات میں ہلایا اور فرمایا ٹھیک ہے، میرا بھی ایسا ہی خیال ہے۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور بولے اوفو، بڑا تنگ کرتے ہیں آپ بھی، کل صبح سہروردی صاحب کے دفتر پہنچ جانا، یہ تمہیں چیف سیکرٹری سے نیا آرڈر دلوا دیں گے۔ سہروردی صاحب مسکرائے اور میرا انٹرویو ختم ہو گیا۔ اگلی صبح دفتر کھلتے ہی میں سہروردی صاحب کے آفس میں حاضر ہو گیا۔ وہ خود 11 بجے تشریف لائے۔ پہلے تو انہوں نے مجھے پہچاننے سے صاف انکار کر دیا، لیکن جب میں نے رات والی گفتگو کا حوالہ دیا تو انہوں نے مجھے کمرے میں بٹھا لیا۔ کوئی گھنٹہ بھر وہ مختلف کاغذات دیکھتے اور ٹیلی فون سنتے رہے۔ پھر اچانک میری طرف دیکھا اور حیرت سے بولے ہاں جناب، تو آپ کا کیا کام ہے؟ میں نے اثر نو چیف منسٹر کے گھر پر رات والی ملاقات کا حوالہ دینا شروع کیا تو ان کی یاد فوراً تازہ ہو گئی۔ اچھا تو اپنا نام لکھواؤ، انہوں نے قلم ہاتھ میں لے کر کہا۔ میں نے ایک ہی سانس میں اپنا پورا نام بول دیا تو وہ بگڑ گئے۔ ایسے نہیں بھائی، پتھر نہ لڑکاؤ، سہروردی صاحب نے کہا، دھیرے دھیرے سے سپیلنگ کر کے بتاؤ۔ میں نے اپنے نام کے انگریزی میں ہجے کر کے بولنا شروع کیا، QUDRAT، قدرت۔ سہروردی صاحب نے اپنا قلم ہاتھ سے رکھ دیا اور سر ہلا کر بولے غلط، سراسر غلط، کیو کے بعد ہمیشہ 2 حروف علت آنا لازمی ہے۔ تم یو کی جگہ ڈبل او استعمال کیا کرو، کیو کی جگہ کے سے اپنا نام لکھا کرو۔ انگریزی زبان کے اس اہم نکتہ کی وضاحت کے بعد سہروردی صاحب نے چیف سیکرٹری سے ٹیلی فون ملایا اور گرجدار آواز میں تہمکانہ انداز سے انگریزی میں کہا، بہار سے ڈیپوٹیشن پر آنے والا QU شہاب میرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ چیف منسٹر کی منظوری کے ساتھ ہم آج اسے تملوک بھیج رہے ہیں۔ چیف سیکرٹری نے غالباً کسی قسم کا احتجاج کیا ہوگا۔ سہروردی صاحب نے خفگی سے آواز بلند کر کے جواب دیا، نو، یہ فیصلہ فائنل ہو چکا ہے، پوسٹنگ آرڈر یہاں بھجوا دیجیے، ابھی فوراً۔ تو دوستو یہ تھی آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء اور تجاویز کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے میرے سونے رب دے حوالے۔